میری بہنوں، اس حقیر دنیا کی خاطر ہم کیا کچھ کرتے ہیں۔ اس دنیا میں اپنے آپ کو بڑا بہادر دکھانے کی خاطر، کبھی عزت کی خاطر، کبھی غیرت کے نام پر، کبھی اپنا ناک، اپنا نام اور مقام ثابت کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلتے ہیں۔ دن رات ایک ہی فکر ہوتی ہے، کیسے رشتہ داروں سے آگے نکلیں، کیسے دوستوں کو نیچا دکھائیں، کیسے ساس کو جھوٹا کروں۔ مثال ہے، خاوند کو مٹھی میں کروں، بھابھی کے لیے سازشیں، بھائی کے خلاف باتیں، صرف زمین کے ایک ٹکڑے گھر کی خاطر اپنے نام کرا دوں، ان کو نکال لوں، میری جگہ، میرے بچے، یا صرف پیٹ کی آگ بجھانے کی خاطر جس نے ویسے ہی نہیں بھرنا۔ حتیٰ زرتم المقابر، سونے کی 2 وادیاں بھی مل جائیں تو ابن آدم کہے کہ مجھے اور تیسری بھی چاہیے۔ کس کی خاطر ہم یہ سب کرتے ہیں؟ ساری زندگی ایک پکا مکان، ایک 3-5 مرلے کے مکان کی خاطر اپنی اور سارے معاشرے کی، سب رشتہ داروں کی، آس پاس والوں کی، 2 خاندانوں میکے سسرال کی زندگی عذاب بنا دیتے ہیں۔ پکا مکان تو بن جاتا ہے، مگر باسی بناتے بناتے زندگی بھی ختم اور جنت بھی اپنے لیے ختم ہی کر چکے ہوتے ہیں۔ کتنے افسوس کا مقام ہے۔ دوسری طرف رب تعالی ہمیں جنت مفت میں دینا چاہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں، ضامن بنتے ہیں، ہمیں انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں۔ 3 چھوٹے سے کام ہیں جن کے مقابلے میں 3 بڑی آفرز ہیں، کوئی ایک تو اویل کر لیجئے۔ ساری زندگی یا جنت یا جہنم، اتنی تو فکر کر لیجئے۔ جہاں ایک چھوٹی سی، ایک مسافر کی، ایک عارضی سٹے کی زندگی کی خاطر ہم اتنا کچھ کرتے ہیں، چلیں اس ابدی زندگی کے لیے ایک کام ہی صحیح تیار ہیں، کریں گی؟ صحیح حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث نمبر ہے 4800۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضامن بنے۔ آپ کے اپنے الفاظ ہیں، خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا۔ آپ نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کا ضامن ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں جس نے حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیا۔ پتہ ہے، جب ہم حق پر ہوں تو بس اسی لیے ہی ہم جھگڑا نہیں چھوڑتے۔ ہمیں ہمارا نفس کہتا ہے، ہمیں لوگ کہتے ہیں، ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ اس طرح تو میں جھوٹی بن جاؤں گی، میں تو حق پر ہوں، میں کیوں چھوڑوں؟ نہیں چھوڑیں گی۔ دیکھیں، چھوڑنے پر ہی تو جنت ہے، اور حق پر ہونے کے باوجود۔ جی ہاں، یہی قیمت ہے، ایگو قربان کرنا، میں کو ختم کرنا۔ سمجھتی ہیں کہ میں جھوٹی بن جاؤں گی، جھوٹی نہیں، جنتی بنے گی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا زعیم ببیت، میں جنت میں محل کا ضامن ہوں۔ اور یہ محل کہاں ملے گا؟ آپ کہہ سکتی ہیں بالکل جنت کی انٹرنس میں۔ کتنی خوبصورت لوکیشن ہوتی ہے۔ حدیث کا لفظ ہے فی ربض الجنہ، جس کا مطلب ہے کہ نواح، اطراف، جنت کی 4 دیواری کے اندر، آغاز میں ہی، شروع میں ہی۔ کس کے لیے؟ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ دیٹس اٹ۔ ہو جاتے ہیں جھگڑے، ہوتے ہی رہتے ہیں، اکثر ہوتے ہیں، روز ہوتے ہیں، صرف اس ایک عادت سے آپ جنت میں محل اپنے نام کرا سکتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ رکیے، اگلی آفر اس سے بھی بڑی ہے۔ صرف انٹرنس ہی نہیں، بلکہ جنت کے بیچوں بیچ، پرائم سینٹرل لوکیشن۔ اور آپ جانتی ہیں کہ کسی بھی ایریا کی جو پرائم لوکیشن ہوتی ہے وہ بہت مہنگی ہوتی ہے، اور سب سے بہترین کا لفظ ہے حدیث میں۔ آپ نے فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ
وَإِن كَانَ مَازِحًا، جو مذاق میں بھی کبھی جھوٹ نہ بولے. صرف یہ عادت، یعنی جیسے ہم عام طور پر کرتے ہیں کہ I'm just kidding، میں تو مذاق کر رہی تھی، دل دکھا دیا، بات بھی کر دی، نفرت بھی پھیلا دی، اور بعد میں کیا کہتے ہیں؟ میں تو مذاق کر رہی تھی. مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولنا. یا جیسے جوکس، لطیفے سنا کے لوگوں کو ہنسانے کے لیے ہم واہ واہ لینے کی خاطر کہ کیا اس کا ہیومر سینس ہے، بڑی فن مزاح رکھتی ہے. تو یہ فن مزاح نہیں، یہ ہیومر سینس نہیں، یہ بے وقوفی ہے. کیونکہ اصل سینسیبل تو وہ ہے کہ جو صرف اس عادت کو اپنا کر کہ نہ مذاق میں، نہ ہنسانے، نہ رلانے کسی بھی خاطر نہیں، وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا. کیونکہ یہ جھوٹ، یہ ہلاکت ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین، اور یہ سچ نجات ہے. یوم ینفع الصادقین صدقہم، روز قیامت سچ کا فائدہ ملے گا. کیا کہ فی وسط الجنہ، جنت کی پرائم لوکیشن. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آ رہا ہو کہ وسط کا مطلب تو درمیانہ ہوتا ہے، کہ جنت کے بیچ میں. پرائم کیوں؟ بہترین کیوں؟ کیا آپ نہیں جانتی کہ اس امت کے لیے امت وسط نام آیا ہے، اور یہ وسط افضل کے معنی میں، بہترین کے معنی میں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین محل کی ضمانت دی. کس کے لیے؟ جو کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، اپریل فول بھی نہ منائے. اور تیسری آفر جو ان سب سے بڑی ہے، اور وہ ہے کہ جنت کے ٹاپ پہ سب سے اعلیٰ فردوس ہو سکتی ہے. کیونکہ سب سے اوپر جنت فردوس ہے، اور آپ ضمانت دے رہے ہیں اعلی الجنہ کی. وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ، جو اپنا اخلاق اچھا کر لے کہ لڑنے کی نوبت ہی نہ آئے، اس کے لیے سب سے اعلیٰ جنت میں محل کی ضمانت ہے. یعنی ایک وہ شخص ہے کہ جو حد الامکان کوشش کرتا ہے کہ نہ لڑے، مگر پھر بھی جھگڑے ہو جاتے ہیں. اس صورت میں ہار مان لینا، بس جھگڑا چھوڑ دینا، بات ختم کر دینا، یہ جنت کے اطراف میں محل کی ضمانت ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنت کے انٹرنس میں، سٹارٹ میں ہی. دوسری طرف جو اس کا موقع ہی نہ آنے دے، شروع سے ہی محتاط رہے کہ میری اعلیٰ جنت پہ حرف نہ آئے، آجے میرے نام پہ، یہ نام نہاد بہادری پہ، نام نہاد عہدے پہ، عزت غیرت، یہ نام نہاد یہ جھوٹی نہیں چاہیے. مجھے تو سچی ضمانت پر یقین ہے. اس کے لیے کوششیں کریں. اس حقیر دنیا کی خاطر اتنا کچھ کرتے ہیں، کرتے کرتے مرنے والے ہو کر بس بڑی حد ایک چھوٹا سا مکان بنا لیتے ہیں، اور ان بچوں کو دے کر چلے جاتے ہیں جو پیچھے کبہ خانہ بنائیں، فحاشی کے اڈے بنائیں، یا جو چاہیں بنائیں. اس سے تو بہتر ہے کہ آپ اپنی جنت بنائیں اور بچوں کو یہ راہ دکھائیں کہ جس میں ایک نعمت ہی یہی ہوگی کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ مزے لوٹیں گے. وہ کیسے اللہ فرماتا ہے؟ والذین آمنوا واتبعتہم ذرریتہم بایمان الحقنا بہم ذرریتہم وما التناہم من عملہم من شیء، کہ ہم اضافی نمبر دے کر، رعایتی نمبر کے ساتھ اہل جنت کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے. اب بتائیں، دنیا زیادہ اہم اور مقدس ہے یا دین؟ دنیا زیادہ معزز اور نفیس ہے یا دین؟ کیا بات ہے، حقیر اور ذلیل کاموں میں تو ہم بڑی جرت کر لیتے ہیں، کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن دین جیسے اہم کام کے لیے ہم غفلت اور سستی کے سوا کچھ نہیں دکھاتے. کیا بات ہے، ہم انسانوں سے تو بہت ڈرتے ہیں، لیکن اپنے آپ سے، اپنے نفس میں چھپے خواہشات کے بھوت سے نہیں ڈرتے. کسی جان کو قتل کرنے سے ڈرتے ہیں، لیکن روح کے قتل سے، دلوں کے جذبات کے قتل سے ذرہ بھی نہیں ڈرتے. بتائیے کہ یہ دنیا اہم ہے یا وہ آخرت؟
کس کو ترجیح دیں گی اور کس کی خاطر یہ چھوٹی سی زندگی قربان کریں گی؟